جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا جو بھی مال ہے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا، اور اس کے تقسیم کرنے کا بھی جو پیٹرن ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اسی کے مطابق پھر تقسیم ہوتا ہے۔ البتہ یہ جو وصیت لکھنے کا بھی حکم ہے نا کہ ہر شخص اپنی وصیت یعنی موت کو یاد رکھنے سے کی بات ہے کہ اگر اپنی وصیت ہم لکھ کے رکھتے ہیں تو یہ حکم ہے کہ اپنی وصیت کو لکھ کے تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی پتہ کہ کس وقت اس کی کب موت ہو جائے، اور بہت سے لوگ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ سوتے ہوئے موت میں چلے جاتے ہیں، اور جب انسان سوتا ہے تو وہ جب ڈیپ سلیپ میں جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کی جو مینٹل جو اس کی کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ تقریباً اس پہ آ جاتی ہے جو ڈیتھ کی ہوتی ہے، اتنا ڈیپ چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس چیز کو واضح کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کی روحیں جب سونے کے وقت اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں اور وہ وہیں پہ روک بھی لی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے موت کا وقت ہوتا ہے تو وہ وہیں روک لی جاتی ہیں۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں جی فلاں جو شخص تھا نا وہ سویا اس کے بعد اٹھا ہی نہیں، تو وہ ایسے لوگوں کی بعض لوگوں کی سونے کے وقت بھی موت ہو جاتی ہے۔ تو موت کا ویسے بھی کسی کا کوئی یہ نہیں پتا کہ کسی نے جوانی میں جانا ہے یا بڑھاپے میں جانا ہے یا کس وقت جانا ہے، ٹائم اور یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے مخفی رکھی ہیں، اس لیے ہر وقت اپنی موت کے لیے تیاری رکھنے کا حکم ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اپنی موت کی اس طرح تیاری رکھو جیسے تمہیں کل اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن پلاننگ کرنے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ پلاننگ ایسے کرو جیسے تم نے 100 سال زندہ رہنا ہے، لہٰذا ہمیں دونوں صورتوں میں اپنی موت کے اور اپنے اس کو یاد رکھنا جو ہے نا وہ بھی باعث درازی عمر ہوتا ہے کہ ہم اپنی موت کو بھی یاد رکھیں، اور اس میں وصیت لکھ کے رکھنا بھی بہت اچھا ہوتا ہے، خاص طور پہ جو صاحب جائیداد لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد وغیرہ اور یہ اس طرح کے معاملات ہیں ان کی وصیت کر کے رکھیں۔ یوں تو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن پھر یہ کہ بعض اوقات مقدمات میں اور جھگڑوں میں انسان خاندان والے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اگر اس نے وصیت لکھی ہوگی، لیکن وصیت بھی شریعت کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ ایسی بھی بعض اوقات ہوتا ہے کسی بچے کے لیے فیوریزم کے طور پہ اپنی تمام جائیداد اس کے نام کر جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی بعض جگہوں پہ دیکھی گئی ہیں، لیکن جب کوئی عدالت میں پھر باتیں جاتی ہیں تو پھر وہ شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال وصیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اگر ہمارے پاس فرض کریں جائیداد نہ بھی ہو تب بھی ہمیں اپنی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں، ہم نے آگے اس کو کنوے کرنا ہوتا ہے، ہم اپنے دل میں ہی رکھتے ہیں، تو اگر وہ ہم پیپر پہ رائٹ ڈاؤن کر دیں تو وہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ سب کچھ نہ ہو، فلاں کام یوں نہ ہو، تو وہ چیزیں اگر انہوں نے لکھی ہوں تو وہ بھی بہت سی اہمیت ہوتی ہے اس کی۔ یا اگر کسی کا قرض دینا ہے کسی نے تو وہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ بھئی میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو قرض یہ میرا واپس کر دینا۔ اس طرح کی باتیں بھی بہت سی ہوتی ہیں جو کہ اکثر لکھی بھی نہیں ہوتی، اور جب دعوے دار جب آتے ہیں تو وہ پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں، ان سے گواہ مانگے جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا جھوٹے دعوے دار بھی بڑے آ جاتے ہیں، لہٰذا اس طرح کی باتیں اگر لکھی بھی ہوں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان نے موت کو کبھی یاد ہی نہیں کیا ہوتا تو وہ اس طرح کی باتیں لکھنا بھی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ کیا لکھ کے کرنا ہے، ہم نے مرنے کی کوئی پلاننگ ہی نہیں کی ہوتی۔ تو یہ لکھنا جو ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے، وصیت کر دینا، اور وصیت کو ایک اس کی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت مرنے کے بعد کیونکہ انسان نہ بول سکتا ہے نہ کچھ بتا سکتا ہے، تو وہ وصیت کے پیپرز ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی صحیح ہونے چاہیے، اور جہاں پہ جائیداد کا معاملہ ہو وہاں پہ وکیلوں کے تھرو پراپر ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہونا بہت اچھا رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں قرآن سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت لینے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔